آج بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا پر عائشہ نامی ایک لڑکی کا اور ایک مجرم اور بدماش عارف نامی ایک لڑکے کا، لڑکا راجستھان کا اور لڑکی۔ سبسکرائب کیجئے آل نیپال اسلامک ٹیوب کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس بروقت ملتی رہیں۔ آج بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا پر عائشہ نامی ایک لڑکی کا اور ایک مجرم اور بدماش عارف نامی ایک لڑکے کا، لڑکا راجستھان کا اور لڑکی گجرات کی، احمد آباد کی۔ ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے، عائشہ اس کا نام ہے، اور کہتی ہے کہ میں خودکشی اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے والد اور میری والدہ اس شوہر کی وجہ سے پریشان ہے جس نے 1.5 لاکھ روپیہ جہیز کا لے لیا اور بار بار اس کے مطالبے ختم ہونے کو نہیں آتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، تم میں سے جو بھی جہیز کا مطالبہ کرے، نوجوان کرے، شادی کرنے والا کرے، اس کا باپ کرے، اس کی ماں کرے، تو یاد رکھنا کہ یہ ملیچ، نالی کے کیڑے، گندے، ذلیل، حقیر، بے دین، بے ایمان لوگ ہیں جو مطالبہ کرے اس کا جہیز دینا ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ نے جب قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، حاکم نہیں بنایا گیا ہے، وہ قوام ہے۔ گھر کی ذمہ داری مردوں کو سونپی گئی ہے 2 وجہ سے۔ ایک یہ کہ مردوں کی جو ساخت ہے، جو ان کی بناوٹ ہے، اس میں مضبوطی ہے، ان کی ہڈی، ان کے پٹھے سب مضبوطی رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ فرمائی گئی اس لیے کہ مرد ہی کو سارے خرچے کرنے ہیں۔ اسلامی شریعت میں عورت اور عورت کے گھر والوں پر کوئی خرچہ نہیں رکھا گیا ہے، لہذا جن لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے عورت کے گھر والوں سے خرچے کا مطالبہ ہوتا ہے، جہیز کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، باراتی کے نام سے جو ڈکیت، بھوکے ننگے لچے پہنچتے ہیں بھیڑ لے کر تاکہ لڑکی کے گھر میں دعوتیں چاٹیں، ایسے لوگ اور ان کے ساتھ جو مولوی ملا شریک ہوتے ہیں، ایسے منافق احبار و رہبان کے نمائندے، یہ وہ لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان کا بائیکاٹ نہیں کرو گے اور معاشرے سے ان کو کاٹ کر نہیں پھینک دو گے، ایسے لڑکوں کو جو جہیز کا مطالبہ کریں، ایسے لڑکوں کو جو لڑکی والوں کی طرف سے پیسے کا مطالبہ کریں، یہ نہایت حقیر، نہایت ذلیل، قرآن اس کے دشمن، حدیث کے دشمن، گندے اور ناپاک لوگ ہیں۔ معاشرے میں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان کی شادیوں پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ جاؤ تم کسی جنوں کے دیش میں، وہاں جا کر جنوں سے شادی کرو، جاؤ کہیں جا کر مارو۔ آج جو صورتحال ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی شادیاں ہو رہی ہیں، بڑا شکوہ ہے لوگوں کو کہ مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کو ایجوکیشن کا یہ لازمی اور طبعی نتیجہ ہے، اور اسی طرح جو اختلاط کی نمائشیں ہیں ان کے یہ سب نتائج ہیں۔ اور یوگی جی نے ہمارے ہاں جب پابندی سخت لگائی کہ ہم ایسی شادی نہیں ہونے دیں گے، یعنی جس میں دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، رجھا کر مذہب بدلا گیا، تو میں نے کہا کہ بالکل اچھا کیا، اس لیے کہ یہ مسلمان بات سے سدھرتے نہیں، لات سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ڈنڈا لگنا چاہیے۔ کیوں شادی کی تم نے غیر میں؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ تمہارے گھر میں، تمہارے مسلم معاشرے میں ہزار لاکھوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، 30 سال عمر، 35 سال عمر، 40 سال عمر ہو رہی ہے، اور مسائل ان کے حل نہیں ہو رہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں، جہاں آپ کے ہاتھ میں نظام آیا، مواخات اور بھائی چارے کا نظام قائم فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا۔ کسی عورت کی شکایت باقی نہیں رہی، اور شکایت ہوئی تو حل کیا گیا، کسی مرد کی شکایت باقی نہیں رہی اور ہوئی تو حل کیا گیا۔ مجھے بتائیے آپ نے کیسے اس کو جائز قرار دیا کہ پوری شریعت اسلامیہ کے 2 صفحے
4 صفحے جن کو پرسنل لا کہہ دیا گیا، جو پورے اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آپ نے اس پر قناعت کیوں کی؟ آپ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، حکومت نے مسلط کر دیا، انگریزوں نے پرسنل لا کی اجازت دی، اس لیے اتنی اجازت کو ہم نے قبول کیا، آنکھوں میں سجایا، سر پہ رکھا اور پرسنل لا ہو گیا اور بورڈ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب جو بات ہونی ہے بس نکاح کی ہونی ہے اور طلاق کی ہونی ہے اور میراث کی ہونی ہے اور ربا کی ہونی ہے۔ ہمارا جو چھوٹا سا آئلی نظام ہے بس اس کی بات ہونی ہے۔ قرآن کی آیتیں نکالیے، پرسنل لا جس کو آپ کہتے ہیں اور یہ جھوٹ ہے، یہ پرسنل لا قرآن سے اور حدیث سے تعلق کہیں نہیں رکھتا، وہاں تو آئلی قوانین ہے، ازدواجی زندگی کے قوانین ہیں، معاشرتی قوانین ہیں، معاملاتی قوانین ہیں، تمدنی قوانین ہیں، سیاسی قوانین ہیں، تعلیمی قوانین ہیں۔ ایک چھوٹا سا یہ چتھڑا لے کر جو لوگ بیٹھ گئے، کیسے ان کے لیے جائز ہوا؟ اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے تم کو شریعت حقہ پر قائم کیا، شریعت پر ایک جامع شریعت دی گئی۔ آپ شریعت کا سودا کرنے والے کون؟ آپ 1935 1972 اور 1900 فلاں اس چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ اور 1400 سال پہلے کا منظرنامہ کہاں غائب ہو گیا؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر کہاں غائب ہو گیا؟ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب کہ اللہ تعالیٰ روح پرفتوح کو خوب نوازے، انہوں نے امارت شریعہ کا نظام قائم کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں یہ نظام قائم ہو، لیکن کم از کم بہار میں قائم کیا اور اسمبلی میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں جو نظام تھا وہ ایک بڑے قانون کا اور بڑے نظام کا ایک سوچ تھا اور منصوبہ تھا، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے وہ منتقل کر دیے گئے۔ لیکن یہ کام ہے جو اس امت کو دیا گیا 1450 سال پہلے کہ یہ امت اس پورے نظام کو لے کر چلے گی، اور اس امت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کوئی فیصلہ جو اللہ و رسول کے خلاف ہے کسی بھی سلسلے میں ہو اس کو یہ امت قبول کر لے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کوشش کرتی رہے، صحیح طریقے پر کرے، اچھے طریقے پر کرے، داعیانہ کرے، پیغمبرانہ کرے، مفکرانہ کرے، مبلغانہ کرے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ بہرحال میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے فلاح انسانیت کے نام سے ایک بورڈ بنایا، مجبوراً بنایا، کیونکہ متعدد مسائل میں یہ محسوس کیا گیا کہ شریعت کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، کسی مسلک کی ترجمانی کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، رسول اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اسی طرح پرسنل لا یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں، ہمیں اللہ نے شریعت دی ہے اور پوری شریعت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس کے لیے جو بھی جد و جہد ہو وہ کی جائے۔ تو ہم لوگوں نے ایک شریعت بینچ بنائی، اور اس شریعت بینچ میں یہ طے کیا گیا کہ 2 قاضی، ایک قاضی اور ایک نائب قاضی، 2 وکیل جو کورٹ اور دارالقضا کے درمیان میڈیٹر کا کام کرے تاکہ کوئی مسئلہ بگڑنے نہ پائے، اور 2 خواتین، پڑھی لکھی خواتین جن کا کام یہ ہوگا، ایک خاتون ویمنس رائٹس کی کونسلر ہوگی اور ایک خاتون چلڈرنس رائٹس کی کونسلر ہوگی۔ ہمارے ہاں حقوق اطفال اور ہمارے ہاں حقوق نساء کا مسئلہ بے انتہا خطرناک ہے، اور عائشہ وہ لڑکی جس نے خودکشی کی ہے اس کا جرم پوری ملت پر ہے، اور اس ملت کے ذمہ داروں پر ہے جنہوں نے لڑکیوں کے مسائل کو تو دارالقضا میں بیٹھ کر حل کر دیا، لیکن وہ مجرم لڑکے، وہ ناپاک لڑکے جو باہر جاتے ہیں پیسہ لیتے ہیں، پھر ان کو گھر کی اپنی بیوی پسند نہیں آتی اور وہ فلمیں دیکھتے ہیں تو نئی ایکٹریس ان کو پسند آتی ہے، اب ان دوسری شادی رچانا چاہتے ہیں، وہ 3 طلاق دیتے ہیں۔ ہمارا مفتی کھڑا رہتا ہے کہ بس ہو گیا جو کام ہونا تھا، اور اب تو حلالہ کر، اور حلالہ کے سانڈ اور مستنڈے دلی میں اور ہر جگہ بیٹھے ہیں، وہ مجرم اور زانی جن کا کام یہ ہے کہ وہ حلالہ کرواتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے سانڈ، ایسے مجرم، ایسے بکرے پالے ہوئے بیٹھے ہیں جو زناکاری کرواتے ہیں۔ یہ سب کچھ معاشرے میں ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں دکھی ہوتی ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں، جرم لڑکا کر رہا ہے، طلاق اس نے دی،
حضرت عمر اس کے اتنے کوڑے لگاتے تھے، اتنے کوڑے لگاتے تھے کہ پیٹھ کو دوہرا کر دیتے تھے، یہاں اسے کوئی سزا نہیں ملتی، ساری سزا عورت بھگتتی ہے۔ یہ ہمارے نظام کی خامیاں ہیں، اور ہمارے نظام کی خامی نے اس وقت عائشہ کے ایک کیس کو پیش کیا۔ میں نے گجرات کے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ کیا واقعہ ہوا؟ وہ کہنے لگے مولانا ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں۔ لڑکیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، لڑکیاں ماحول توڑ رہی ہیں، لڑکیاں بے قابو ہیں، فلموں نے سب کو آزاد کر دیا ہے، اور نئی دنیا نے ایک جہنمی دنیا بسا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ادارے مسائل کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح مدینہ منورہ میں مواخات کا نظام قائم کیا اور ہر معاشرتی مسئلے کو فوراً حل کیا، جب تک وہ نہیں ہوگا، جب تک ایسے مراکز ہمارے ملک میں اور دیگر ملکوں میں قائم نہیں ہوں گے تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ مسئلے حل ہوں گے۔ اور اگر تشنا رہیں گے، جس طرح بھوک سے کوئی مجبور ہوگا چوری کر کے کھا لے گا، پیاس سے مجبور ہوگا ڈاکہ ڈال کے پی لے گا، اسی طرح شہوت جنسی سے جب وہ مجبور ہوگا اور اس کی شادی ٹالی جائے گی کہ جب یہ لکھپتی بنے گا تب شادی کریں گے، تو وہ باپ، وہ مجرم باپ پہلے اپنے لڑکے سے زنا کروائے گا، پہلے اس کو فحاش بنائے گا، اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے ہوئے ہے، پہلے وہ بیٹی بدکاری میں ملوث ہوگی، اور مجرم اس کا باپ ہوگا، اس کا ولی ہوگا، اس کا گارجین ہوگا۔ اس پوری صورتحال سے لڑنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔